صلی اللہ اللہم یہ مجلس ہم خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لب کشا، ان مجلسوں میں ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے اقتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ اللہم صلی اللہ ان مجلسوں میں ہوتی ہے انسانیت کی بات، ذکر غم حسین ہے وحدانیت کی بات، یا مجلس رسول کی حقانیت کی بات، رد کرتی ہے یہ مجلس صوفیانیت کی بات، ان کے سبب تو حربی علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، ان مجلسوں کو اجر رسالت کہا گیا، روز ازل سے رونے کا فطرات کہا گیا، دل کی لغات میں اس کو محبت کہا گیا، یعنی اسے بطول کی سنت کہا گیا، ہر رونے والی آنکھ کو میرا سلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک مجلس ازاج ہوئی ملک شام میں، زینب نے صف بچھائی تھی یاد امام نے، آنسو چھپے ہیں یاد شہیدوں کے نام میں، ماتم ہوا یاد شہ تشنکام میں، تب سے غم حسین زمانے میں عام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، مجلس میں ذکر بالی سکینہ کیا کرو، پانی پیو تو یاد شہ کربلا کی ہو، مجلس میں تذکرہ علی اصغر کے جب سنو، ایک آہا سرد بار کے طرح کر یہی کہو، اصغر برا شہیدوں میں تیرا مقام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔ صلوات اب میں درخواست کروں گا قبلہ سے کہ تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلوات اعزاء سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید حسین ولد نثار حسین اختر بیگم بنت امداد علی عابدہ بیگم بنت سید حسن نقی حسین ولد سید حسین کشور بیگم مرحومہ محمد علی ولد اکرام حسین فرزند حسن ابن اکرام حسین تطہیر فاطمہ بنت ہدایت علی اور دیگر تمام مومنین اور مومنات کی ارواح کو ایصال فرمائیں. ایک اور درود پڑھ دیں محمد و اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے مولائے کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کام خدا کر سکتا ہے وہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنا فرق خالق اور مخلوق میں ہوتا ہے اتنا ہی فرق اللہ کے اور مخلوق کے اختیارات میں ہوتا ہے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کے صفات اور اس کے اختیارات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے. چنانچہ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، اس نے اپنی رحمت کے ذریعے سے ہواؤں کو چلایا، اور یہ ہوائیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھیں، بندے کے اختیار میں نہیں دی. اس لیے کہ یہ ہوا وہ ہے کہ جس ہوا کے ذریعے انسان کی زندگی اس دنیا میں طولانی ہوتی ہے، اس کی حیات کا سبب ہے یہ ہوا. اور اگر یہ ہوا بھی پانی کی طرح انسانوں کے قبضے میں آ جاتا تو جس طرح اس وقت پانی بک رہا ہے شاید ہوا بھی فروخت ہو رہی ہوتی اور یہ سارے انسان ایک دوسرے کا دم گھوٹ کے مار دیتے. چونکہ اللہ کے برابر کوئی بڑا نہیں ہے، اور بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے. بڑا جسمانی اعتبار سے نہیں ہوتا کہ لمبا ہے اور یہ چھوٹا ہے، بلکہ جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ بڑا کہلاتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندے کی 2 صفات سب سے زیادہ پسند ہیں. ایک سخاوت کرنا، اس لیے کہ اللہ ایسا سخی ہے
کہ جو اسے نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ اور دوسرے اپنے بھائیوں کے عیوب کو چھپانا، یہ بڑا دل ہونے کی علامت ہے۔ جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ مومنین کے عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں چونکہ خدا ستار العیوب ہے، ستار العیوب ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ صفت اس کے بندے میں بھی آئے، تو جتنا بندہ دوسروں کے عیوب چھپاتا رہتا ہے اتنا خدا سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو نشر الریاح برحمتہ، اس نے اپنی رحمت سے اس ہوا کا یہ نہیں کہا کہ بس جو مسلمان ہیں وہ اس ہوا کا لطف اٹھائیں، اور جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو میں زیادہ ہوا دوں گا، اور جو پکے نمازی ہیں انہیں تو بس جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ ایسا کچھ کہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ جو ہوائیں اس نے چلائی ہیں، یہ ہوائیں اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کے لیے چلائی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ایمان لانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس لیے کہ جب بھی فطرت بشر جاگتی ہے، جب بھی عقل انسانی آگاہ ہوتی ہے، تو قدرت خداوند عالم پہ انہی چیزوں پہ غور کرتی ہے، انہی ہواؤں کے چلنے پر، انہی فضاؤں میں، انہی درختوں، انہی گیاہ، انہی جنگل، انہی بیابان، یہی انسان خود اپنی ذات پہ غور کرے، یہ سب۔ اس کے بعد پھر نشر الریاح برحمتہ سے اللہ نے اس میں ہوا سے متعلق قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں۔ میں صرف ایک دو آیتوں کا تذکرہ کروں گا، اس لیے کہ پھر معاملہ طولانی ہو جائے گا، اور صرف آج کا اور کل کا دن رہ گیا ہے، تو مجھے کچھ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ ایک درود پڑھ دیں محمد کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَيَنْشُرُ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، وہی نہج البلاغہ میں جملہ مولا کائنات نے بالکل ملتا ہوا، آپ چاہے قرآن میں دیکھ لیجئے چاہے نہج البلاغہ میں دیکھ لیجئے، بالکل وہی مفہوم، وہی انداز گفتگو وہی ہے، بس تھوڑے سے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، باقی اللہ نے کہا اپنے رحمت سے نشر کی ہوائیں اس نے، اور اس کی خوشخبری دی تمام انسانوں کو۔ اب یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ کیا خدا خود چلاتا ہے؟ نہیں، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ ملائکہ کو معین کیا ہے، جو ملائکہ 4 ہیں، وہ 4 ملائکہ کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم جب بھی ہوا چلتی ہے وہ خانہ کعبہ پہ آ جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں رکن شامی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پروں کو ہلاتے ہیں، جب وہ پر ہلتے ہیں تو اب اللہ جس طرف چاہتا ہے اس ہوا کا رخ کو موڑ دیتا ہے۔ ایک ملک اپنا پر ہلاتا ہے خانہ کعبہ سے، توجہ چاہتا ہوں، کیوں اللہ نے خانہ کعبہ کو رکھا؟ اس لیے کہ کچھ فضیلتیں جو اللہ نے خانہ کعبہ کو اس زمین پر دیں وہ کسی کو میسر نہیں ہوئی، کسی کو عطا نہیں ہوئی، تو اللہ نے خاص 4 فرشتوں کو معین کیا ہے ان ہواؤں کے لیے۔ ہوا کی قرآن مجید میں 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک یہی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بشرا بین یدی رحمت، بشارت کے ساتھ ہوا چلتی ہے جو انسان کی زندگی کا سبب بن جاتی ہے، اور ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے عذاب کے طور پہ جملہ استعمال کیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کے لیے اتنی گرم ہوا چلا دی کہ وہ عذاب بن کر انہی ہواؤں نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ جو ہماری
نافرمانی کیا کرتے تھے، جو انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، انزلنا علیہم ریحن صرصرن، ہم نے ان کے گرم ہوائیں چلا دی. تو پتہ یہ چلا کہ ہوا اللہ چلاتا ہے، کبھی زندگی عطا کرنے کے لیے چلاتا ہے. ہوا ایک ہی ہے، چلانے والا ایک ہی ہے، ایک ہی مرکز سے چلتی ہے، لیکن اثر دو ہوتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، اثر دو ہوتے ہیں، کہیں زندگی آتی ہے، کہیں موت آتی ہے. قرآن کی بھی اللہ نے یہی صفت رکھی. یہ قرآن کسی کے لیے شفا ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہی قرآن کسی کے لیے شفا ہے اور کسی کے لیے اس کے مرض میں شدت کا اضافہ ہے. اب یہ اللہ کی طرف سے آنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کا دو رخ ہوتا ہے، ان کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں. مومنین کے لیے نجات کا باعث ہوتے ہیں، لیکن جو منافق ہیں ان کے لیے عذاب کا باعث ہوتے ہیں. چلانے والا ایک، بھیجنے والا ایک، صفات ایک، لیکن اثر دو. توجہ چاہتا ہوں. اب یہی ہوا کیا کرتی ہے؟ بادلوں کو لیے پھرتی ہے، بادلوں کو لیے پھرتی ہے. اور اسی سلسلے میں مولا کائنات نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہوا بادلوں کو جب لے کے چلتی ہے تو بادل ہوتے ہیں بہت بھاری، کتنا پانی اس میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہوا لے کے چلتی ہے اور جہاں حکم الہی ہوتا ہے وہ بارش، وہ پانی، وہ برستا ہے. چنانچہ سورہ مبارکہ رعد 17ویں آیت اللہ نے ارشاد فرمایا، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل مما يقيدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اللہ نے آسمان سے رحمت کے طور پر پانی کو نازل کیا. توجہ چاہتا ہوں، ہواؤں کو چلایا، بادل کو لیے پھرے، بادلوں سے پانی نازل ہوا. نازل کہاں ہوا؟ اب اللہ کہتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. اب یہ پانی مختلف جگہ پر گرا، مختلف جگہ پہ گرا. کہیں چشمے میں گرا تو چشمے کا جز بن گیا، سمندر میں گرا تو سمندر کا جز بن گیا، جنگل کی زمین میں گرا تو اس میں جا کے جذب ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی اونچی پہاڑی کے اوپر گرا تو وہاں سے بہتے ہوا نیچے آ گیا. پانی ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، گرا مختلف مقامات پر. بنجر زمین پہ بھی گرا، توجہ چاہتا ہوں، بنجر زمین پہ بھی گرا، اور بنجر زمین پہ گرنے کے بعد اثر نہیں کیا. لیکن یہی پانی جب زرخیز زمین پہ گرا تو اللہ نے کہا فَأَصْبَحَ مُخْضَرًّا، تو وہ سب کے سب ہری ہو گئی، وہ زندہ ہو گئی، وہ آب و آباد و شاد ہو گئی. پانی ایک، اثر کئی. تو اب غلطی پانی کی نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، غلطی پانی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ دیکھو وہ پانی جا کے آ رہا ہے، بنجر زمین پہ جائے گا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. سرسبز و شاداب زمین میں جائے گا جس میں اندر صلاحیت ہوگی، یہی پانی وہاں گرے گا. تو اسی پانی کے ذریعے سے وہاں پتہ نہیں کتنی اللہ کی نعمتیں روئیدہ ہوں گی. توجہ چاہتا ہوں، زمین وہ بھی ہے، زمین یہ بھی ہے، زمین وہ بھی ہے، زمین یہ بھی ہے. اچھا یہی پانی جا کے نالے میں بھی گر گیا تو اب وہ نالے کا جز ہو گیا. تو اب پانی کی غلطی نہیں ہے، جہاں پانی جیسے پہنچا اس نے وہاں ایسا اثر دکھایا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی تبلیغ میں کوئی کمی تھی کہ پاس بیٹھنے والوں پہ اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ پانی ہے. توجہ، تب پانی ہے رحمت، رسول رحمت للعالمین. اللہ نے کہا رحمت سب کے لیے ہوتی ہے لیکن ظرف دیکھا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ایک اور درود پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. تو اللہ نے کہا کہ جب یہ پانی سمندر میں گرا تو سمندر نے جوش مارا، جب جوش مارا تو اس کے اوپر جھاگ نمودار ہوئے. جب جھاگ نمودار ہوئے تو جو سطحی نظر رکھنے والے ہیں انہوں نے ان جھاگوں کو سمجھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. انہوں نے ان جھاگوں ہی کو سمندر سمجھا اور سمجھنے کے بعد غلط فہمی کا شکار ہوئے، اور شکار ہونے کے بعد ان کا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ تو جھاگ ہیں،
کیسے جھاگ ہیں؟ مثال دی جیسے سنار سونا تپاتا ہے تو اس کا میل کچیل الگ ہو جاتا ہے، سونا الگ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ پانی کو سمندر نے جب جوش دیا تو کچھ جھاگ ابھر کے آئے۔ ظاہر میں یہ جھاگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، جھاگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اصل میں یہ جھاگ سمندر کا سہارا لیے ہوئے ہیں، سمندر کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جھاگ ان کی کوئی قدر و قیمت اس لیے نہیں ہے کہ ان کا ٹائم کوئی زیادہ نہیں ہوتا۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ حق اور باطل کی مثال ایسے ہی دیتا ہے کہ باطل ان جھاگوں کی طرح ہے، حق سمندر کی طرح ہے۔ حق سمندر کی طرح ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے پانی، وہ زمین کے سینے میں جا کے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحبان عقل ہیں وہ اس بات پہ غور کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ظاہر ہے کہ غائب ہے، توجہ چاہتا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ غائب ہے، وہ فائدے کو دیکھتے ہیں کہ فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، توجہ ہے نا، وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ فائدے کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ فائدہ پہنچا کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہے جو پانی زمین میں جا کے غائب ہو گیا وہ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غائب ہو کر فائدہ پہنچانا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اچھا، اب یہ بات یہاں تک آ گئی، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ عَرْضِهِ۔ بہت جلدی گزر رہا ہوں، کیا کروں، بہت تفصیل ہے، تشریح ہے۔ ماشاءاللہ جن حضرات کا مطالعہ نہج البلاغہ کا وہ جانتے ہیں کہ ایک ایک جملہ اس کا جو ہے قابل تشریح ہے، اور ایک ایک پوری تقریر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اگر وقت ہو انسان کے پاس۔ تو وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ عَرْضِهِ، اور اللہ نے اس زمین پر پہاڑوں کو رکھا تاکہ زمین بیلنس ہو سکے، اس لیے کہ یہ زمین پانی کے اوپر ہے، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو کشتی کی طرح یہ زمین ہلتی رہتی۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان پہاڑوں کو میخ بنا کر، ان پہاڑوں کو کیل بنا کر، ان پہاڑوں کو ستون بنا کر زمین پر رکھا تاکہ زمین والوں کے لیے باعث سکون بن سکے، زمین سکون والوں کے لیے باعث سکون بن سکے۔ یہ کس کی بات آئی؟ یہ پہاڑوں کی بات آئی، اور جب پہاڑوں کی بات آئی تو جب پہاڑوں کی بات آتی ہے تو پہاڑوں کی ایک پوری تاریخ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کئی پہاڑوں کے نام گنائے ہیں، جن میں سے ایک پہاڑ کوہ جودی ہے، جس کوہ جودی کے اوپر آ کر حضرت نوح کا سفینہ رکا تھا، ٹھہرا تھا، اور روایتوں میں ہے کہ وہ جو کوہ جودی وہ نجف اشرف کہلاتا ہے، کہ جہاں پر حضرت نوح کا سفینہ آ کے رکا تھا سفینہ نجات ان کی امت کے لیے، لیکن نجات ملی علی کی بارگاہ میں، نجات ملی علی کی بارگاہ میں۔ اچھا، ایک کوہ جودی کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ایک کوہ طور کا ذکر ہے قرآن مجید میں، یہ پہاڑ ہے نا، ایک کوہ کہف کا ذکر ہے، اصحاب کہف کی پہاڑی یا کہف کا پہاڑ جو بھی تھا اس کا ذکر ہے، اور ایک رقیم، کچھ لوگ کہتے ہیں رقیم پہاڑی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں رقیم گاؤں کا نام تھا، بہرحال اس کا بھی ذکر ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سے پہاڑوں کا ذکر ہے اللہ نے کیا ہے، جو متبرک پہاڑ گزرے۔ تو پہاڑ بذات خود برے نہیں ہوتے، توجہ چاہتا ہوں، پہاڑ بذات خود برے نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہی وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی، اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا۔ یہی وہ پہاڑ ہے کہ جہاں کشتی نوح نازل ہوئی اور کشتی نوح کشتی نجات بن کر ابھری۔ یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ میں رسول کے اوپر وحی نازل ہوئی، خاتم النبیین کے اوپر وحی نازل ہوئی، جسے کوہ حرا آپ کہتے ہیں۔ یہی وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر اصحاب کہف آئے
اور آنے کے بعد وہ تو اندر چلے گئے لیکن جو ان کا کتا تھا وہ باہر رہ گیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اور ان کا کتا ہاتھ پیر پھیلا کر اس غار کے دہانے کے اوپر بیٹھ گیا پہاڑ کے پاس. لیکن کتنا ہوشیار کتا تھا کہ نہ رویا, نہ چیخا, نہ چلایا, توجہ چاہتا ہوں, نہ شور مچایا. کیوں؟ پہاڑ کے پاس ہے. توجہ چاہتا ہوں, ہے پہاڑ کے پاس, اصحاب کہف کے پاس ہو کے, تو اصحاب کے پاس ہو کے نہیں رویا. میں کچھ جملہ کر, اصحاب کے پاس ہو کے نہیں رویا. کتنا وفادار تھا. اب جو اس کے پاس ہو کے روئے, جو دنیا کو ہنسانے کے لیے آیا تھا, دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا تھا. توجہ چاہتا ہوں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو بہرحال یہ پہاڑ جو ہیں وہ خود باعث برکت ہیں, لیکن اگر نوح کا بیٹا چڑھ جائے پہاڑ پر تو اس کے چڑھنے سے وہ پہاڑ برا نہیں ہوتا. پہاڑ تو پہلے سے تھا, نوح کا بیٹا بعد میں گیا نا, لیکن کیا پہاڑ نے بچا لیا؟ نہیں بچایا. تو جب نوح کے بیٹے کو پہاڑ نہیں بچا پایا, نبی کے بیٹے کو, تو اصحاب نبی کو پہاڑ کیا بچا لیں گے؟ نہیں بچا سکتے. پہاڑ نجات کا باعث نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ ہم ایک تھوڑی دیر کے لیے توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ. تصور کر لیں کہ قیامت تک یہ پہاڑ بھی رہتے اور جنہوں نے پہاڑ پہ پناہ لی وہ بھی رہتے. لیکن سورہ تکویر اٹھا کے پڑھیے, اللہ نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. قیامت سے پہلے یہ پہاڑ چلنے لگیں گے. یا دوسری آیت میں اللہ نے فجعلہ دکن دکا, اللہ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا, ریزہ ریزہ کر دے گا. تو اگر اس وقت تک رہتے, ٹھیک ہے نا, تو بھی ریزہ ریزہ تو ہو ہی جاتے. پہاڑوں کو تو ریزہ ریزہ اللہ کو کرنا ہی تھا, قیامت آنی تھی. تو کیوں نہ ایسے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, یعنی پہاڑوں کو بھی فنا ہے, یہاں تک کہ آسمانوں کو بھی فنا ہے, ہر چیز کو فنا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, اللہ کہتا ہے ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے پیپر کو لپیٹا جاتا ہے. جیسے پیپر کو لپیٹا جاتا ہے ایسے ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ آسمان میں بھی پناہ والا نہیں ہے. یہ زمین کیا ہے؟ زمین اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, یہ زمین ہے, اس کے اوپر زلزلے آتے ہیں. ابھی مولا کائنات کا کلام آپ نے سنا کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہلتی رہتی, اس پہ زلزلے آتے رہتے, اس کے اوپر رہنے والوں کو سکون نہ ملتا. لیکن قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها, اگر زمین پر زلزلہ آ جائے, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور اپنے خزانے کو اگل دے اور لوگ بے چین ہو جائیں. توجہ چاہتا ہوں, تو کوئی انسان آئے گا اور جو اس کو تھپکی دے کے کہے گا ما لہا, تجھے کیا ہو گیا ہے, ما لہا. تجھے کیا ہو گیا ہے. اور روایت میں ملتی ہے روایت میں یہ بات, یہ واقعہ ملتا ہے کہ مدینہ ہے, زلزلہ آیا, جیسے ہی زلزلہ آیا سب کہاں چلے. توجہ چاہتا ہوں, جو علی کو مانتے تھے وہ بھی چلے, جو نہیں مانتے تھے وہ بھی چلے در علی پر. یا علی زلزلہ آ رہا ہے. کہ اچھا زلزلہ آ رہا ہے. مولا کائنات نے بالکل جو قرآن نے کہا اسی انداز سے ہلکا سا ہاتھ زمین پر یوں کر کے کہا ما لہا, تجھے کیا ہو گیا ہے, زلزلہ رک گیا. ہمارے 5ویں امام ہیں, لوگوں کو ان کی امامت میں شک ہوا. مولا کائنات نے کہا دھاگا لاؤ. دھاگا, یہی سوئی دھاگا جو ہوتا ہے, پتلا سا دھاگا مولا کائنات نے لیا اور تھوڑی سی دور جا کے رکھا اور خود یہاں کے بیٹھ گئے. بس دھاگا ہلایا اور مدینہ ہلنے لگا. کہا دیکھو یہ ہماری قدرت ہے, ہم جب چاہیں زلزلہ لے آئیں, جب چاہیں زلزلے کو روک دیں. اس لیے کہ ہم صرف زمین کے حاکم نہیں ہیں, ہم کائنات کے حاکم ہیں, ہم کائنات کے حاکم. تو یہ
پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے مولا کائنات نے ایک فکر دی ہے، ہر چیز کے اوپر غور کرتے ہوئے چلو یہ پہاڑ کیوں ہیں، ان پہاڑوں سے تمہارے گھر بنتے ہیں، یہ پہاڑ زمین کے استقرار کا اور اس کے ثبوت کا سبب ہے۔ اور اس کے بعد یہ خطبہ جب یہاں یہ حصہ یہاں ختم ہوتا ہے تو مولا کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت، سب سے پہلا دین کا اسٹیپ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ اور اس کی معرفت کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ وَمَعْرِفَتُهُ تَوْحِيدُهُ، اس کی معرفت اس کو ایک ماننا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو ایک مانو، دو مت مانو، اس کا کوئی شریک قرار مت دو۔ اچھا انشاءاللہ میں ابھی اس میں آگے عرض کروں گا، بہت وقت کم ہے اصل میں، کہ یہاں پر جو ہے اقسام ہیں کچھ رزق وغیرہ کے سلسلے میں، وہ انشاءاللہ میں بعد میں یاد کروں گا۔ جو شرک کا مسئلہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر فرض کر لیجئے ہم یہ کہہ دیں کہ علی رازق ہیں تو کیا شرک ہو گیا؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کروں گا مولا ہی کی کلام کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں کہ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا اب آپ آئیے آگے دیکھیے، مولا کائنات کیا توحید کیا ہے؟ نفی الصفات عنہ بأنہ غیر الصفت و غیر موصوف، اللہ کی وہ جو صفات تم اپنے لیے معین کرتے ہو ان صفات کو پروردگار کی طرف سے ہٹانا، یہ توحید ہے۔ یعنی وہ فانی صفات جو تم اپنے لیے، مثال کے طور پہ تمہاری بصارت اس کی بصارت نہیں ہے، تمہاری سماعت اس کی سماعت نہیں ہے، تمہارا علم اس کے علم نہیں ہے، تمہاری قدرت اس کی قدرت نہیں ہے، تو نفی الصفات لأنہ الصفت غیر موصوف، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ صفت کچھ اور ہوتا ہے، موصوف کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ اندازہ لگائے، کوئی صاحب آئے کہا یہ عالم ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے عالم۔ کوئی صاحب آئے کہا یہ کیا ہے؟ یہ نجار ہیں، یہ کارپینٹر ہیں، تو صفت بیان ہوتی ہے اس کی، اس لیے کہ اس کے اندر وہ صفت ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صاحب جو آئے ہیں یہ علم ہے، توجہ چاہتا ہوں، علم نہیں کہا جاتا، عالم کہا جاتا ہے نا، عالم علم والا ہے نا، عالم علم والا۔ تو اب جب یہاں والا لگ گیا نا، جو والا ہے وہ بندہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، لیکن جو خود علم ہے وہ خدا ہے۔ تو یہ فرق ہے اللہ میں اور بندے میں۔ تو مولا کائنات نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات نے اس خطبے کا جو دوسرا جز بیان فرمایا ہے وہ ملائکہ سے متعلق ہے کہ ملائکہ کیسے ہیں، کون ہیں، کیا ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ تو آپ کی اگر کسی صاحب کو یاد ہو تو مجھے بتا دیں کہ میں 8:15 بجے بیٹھا تھا یا 8:30 بجے؟ جی 8:20 پہ چلیں، تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، تو میں جی ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ وہ دیکھیں گے، کل سنڈے ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ حضرات کی اجازت ہوگی تو آگے پڑھیں گے، نہیں تو بہرحال انشاءاللہ اس کے اگلے دن۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا فَفَتَقَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى، اللہ نے آسمان کی بلندیوں کو حصوں میں بانٹا، توجہ چاہتا ہوں، اور جب حصوں میں بانٹ دیا تو ان میں اللہ نے فَجَعَلَّهُ فِيهِنَّ مَلَائِكَةً، تو اللہ نے اطوارن، اللہ نے ان میں ملائکہ کو الگ الگ تقسیم کر دیا، الگ الگ تقسیم کر دیا۔ فَمِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو سجدہ کرتے ہیں لیکن رکوع نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ رُكُوعٌ لا ينتصبون،
اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو رکوع میں ہیں تو وہ قیام کی حالت میں نہیں آتے. وَمِنْهُمْ مُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ، اور ان میں سے کچھ تسبیح کرنے والے ہیں لیکن تسبیح کرتے کرتے تھکتے نہیں، مستقل تسبیح پروردگار کرتے ہیں. منہم مسبحون لا یسأمون لا ینام علیہ نوم الغفلہ، وہ غفلت کی نیند نہیں سوتے. ولا سہو العقول، نہ ان کی عقلوں میں کوئی بھول ہوتی ہے. وہ بھولتے نہیں، ملائکہ بھولتے نہیں ہیں. مولا کائنات ملائکہ کی صفت بیان کر رہے ہیں، ملائکہ بھولتے نہیں ہیں. اس کے بعد ولا فترۃ الابدان. دیکھیے یہاں سب سے زیادہ کیا مسئلہ ہے؟ سب سے زیادہ مسئلہ وقت کا ہے، تھک جانے کا مسئلہ ہے. شب قدر میں اعمال کر کے تھک جاتے ہیں، رمضان میں اعمال کر کے تھک جاتے ہیں، روزہ رکھ کے تھک جاتے ہیں. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ولا فترۃ الابدان، اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے اوپر تھکن اور سستی وارد نہیں ہوتی، وہ تھکتے نہیں ہیں اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے اللہ نے ملائکہ کو کیوں پیدا کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تاکہ بندے عبادت کے غرور میں مبتلا نہ ہوں. توجہ چاہتا ہوں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم عبادت کریں گے تو وہ اللہ رہے گا. اس کے پہلے ہی سے عبادت کرنے والے بھی ہیں، تسبیح کرنے والے بھی ہیں، تحلیل کرنے والے بھی ہیں، یہ سب ہیں اس کے پہلے سے ہیں. تو اب بندے، کوئی بھی بندہ اس کی عبادت کرے نہ کرے، تسبیح کرے نہ کرے، تکبیر کرے نہ کرے، تحلیل کرے نہ کرے، تو مولا نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی انسان عبادت کرتا ہے یہ خدا کے لیے نہیں کرتا، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. تو اب مجھے کہنے دیجئے، اب انہی کے کلام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پھر امام باقر علیہ السلام نے گویا اسی کی شرح ہے انہی جملوں کی مولا کائنات کے، کہ جب پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ خلق اللہ الملائکۃ ورکب فیہم العقل وخلق بنی آدم ورکب فیہم العقل والشہوہ وخلق البہائم وجعل فیہم الشہوہ. اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا صرف عقل سے، صرف عقل سے. اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا صرف خواہشات نفسانی سے. توجہ چاہ، کھانا پینا سونا توالد تناسل یہ صرف جانوروں کا خاصہ ہے. ملائکہ عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں، ملائکہ بھولتے نہیں، ملائکہ تسبیح کرتے نہیں تھکتے، ملائکہ جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، جو سجود میں ہے سجود میں ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ سنا ہوگا نا آپ نے، یہ سب چیزیں سن لی. اب آپ پانچویں امام کا قول سنیں کہ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں وَخَلَقَ بَنِي آدم، اور اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، اور اللہ نے ان کو عقل بھی دی اور خواہشات نفسانی بھی دی. اب ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا فَإِنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَلَىٰ عَقْلِهِ فَهُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الْبَهَائِمِ. اگر اس کی خواہشات نفسانی اس کی عقل پہ غالب آ جاتی ہیں تو وہ جانوروں سے گر جاتا ہے. وَإِنْ غَلَبَتْ عَقْلُهُ عَلَىٰ شَهْوَتِهِ فَهُوَ أَرْفَعُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. اور اگر اس کی عقل اس کی خواہشات نفسانی پہ غالب آ جاتی ہے تو وہ ملائکہ سے بلند ہو جاتا ہے. ملائکہ سے بلند ہو جاتا ہے. یہ مولا نے اس میں شرط نہیں لگائی، بس اتنی سی شرط لگائی خواہشات نفسانی پہ قابو پالو تو ملائکہ سے بڑھ جاؤ گے. توجہ چاہتا ہوں، کون؟ عام انسان اگر اپنی خواہشات نفسانی پہ قابو پالے تو ملائکہ سے بڑھ جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اب کوئی یہ نہ کہے کہ جنت سے لباس کون لایا، جھولا کس نے جھلایا، اس لیے کہ جو مرضی پروردگار بن گیا. توجہ ہے نا سرکار؟ یہ
عام انسان اپنے نفس پہ قابو پالے تو وہ ملک سے بڑھ جاتا ہے، اور جس کا نفس ہی اللہ کا نفس بن جائے، جس کا نفس اللہ کا نفس بن جائے تو پھر ملائکہ اس کے خادم کیوں نہ ہو۔ اور بھائی حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے فضائل ابھی تو بہت ہیں، یہی تو وجہ ہے کہیں کہیں میں جاتا ہوں پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پہلی بار سنا ہے، ہم نے سنا ہی نہیں، اس لیے کہ فضائل بیان کرنے میں ہاں حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، اتنا میں کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال شیخ صدوق اور علامہ ہلی اور علامہ مجلسی سے تو میں بڑا ہوں نہیں، وہ تو ایک جید عالم تھے جن کے آثار کی وجہ سے آج مکتب تشیع باقی ہے، جن کی وجہ سے آج مکتب تشیع باقی ہے۔ جو حضرات علماء اور مراجع کی مخالفت کرتے ہیں میں ان سے صرف ایک جملہ کہتا ہوں، صرف ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو تم پڑھ رہے ہو فضیلت کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ کتاب سے پڑھ رہے ہو نا، کتاب لکھی کس نے؟ لکھی کس نے؟ ان علماء کی تاریخ کا مطالعہ کرو کہ جب ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کے ہاتھ کاٹے گئے، اسی کٹے ہوئے ہاتھ سے جیل کی دیواروں پہ فقہ آل محمد لکھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، وہ منزل ہے علماء کرام کی، وہ منزل ہے مجتہدین کی، اور منزل ہے ان علماء کی جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا۔ تو بہرحال یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا، تو اگر انسان کوشش کرے اگر انسان کوشش کرے تو ملائکہ سے بڑھ سکتا ہے۔ تو روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا، رسول فرماتے مولا علی کے لیے اور اپنے لیے اور اہل بیت کے لیے، اور مخاطب ہیں ابو ذر سے۔ ابو ذر ایمان کے 9 درجوں پہ فائز ہیں۔ دیکھیے یہ فضیلت جو ہوتی ہے نا، یہ سننے کے لیے بھی جو ہے نا ایک امتحان کی منزل ہوتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، آسان بات نہیں ہے۔ شکوک و شبہات کا کوئی دائرہ آل محمد کے خانوادے کے یہاں نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، کوئی شکوک و شبہات کا دائرہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب قرآن لاریب ہے تو یہ لائب بھی ہیں لاریب بھی ہیں، اس لیے قرآن صامت بھی اگر لاریب ہے اس میں شک نہیں ہو سکتا، اگر اس میں شک کرنے والا کافر ہے تو ان کی فضیلت میں بھی شک کرنے والا کافر ہے۔ امام چھٹے امام ہیں، بات سے بات نکل رہی ہے آپ کی، چھٹے امام ہیں۔ ایک شخص آیا چاہنے والا شیعہ، اس نے پوچھا یا ابن رسول اللہ اخبرنی لماذا صعد علی علی ظہر رسول اللہ یوم کسر الاصنام، یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ علی کسر اصنام کے دن جب بت شکنی کی میرے مولا نے تو رسول اللہ کے کاندھے پر کیوں چڑھے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لیظہرہ علی الناس انہ وصیہ بعدہ، تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر کرے کہ میرے بعد وصی میرے علی ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ زدنی یا ابن رسول اللہ اور اضافہ فرمائیے، تو کہا لیظہرہ فضلہ وشرفہ وشجاعتہ، تاکہ شرف اور عزت اور علی کی شجاعت کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ انہوں نے کہا پھر زدنی ابن رسول اللہ، اور بیان فرمائیے۔ مولا نے اور بیان فرمایا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں عرض کر رہا ہوں۔ آخر میں ایک مرتبہ جب اس نے کہا اور کہیے تو چھٹے امام نے کہا لو زدت لقلت کفر جعفر ابن محمد، اگر میں اس سے زیادہ کہوں گا تو تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ کہتا ہوا اٹھے گا کہ جعفر ابن محمد کافر ہو گئے۔ یہ فضیلت کی بات ہے میرے مولا علی کی، تو اس لیے شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابو ذر سے خطاب کر رہے ہیں رسول اللہ کہ یا علی ان الملائکۃ خدامنا، ملائکہ ہمارے خادم ہیں۔ بات یہیں تک ٹھہر جاتی، لیکن پھر ارشاد فرمایا وہ خدام شیعتنا، اور ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں، صرف ہمارے خادم نہیں ہے، ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں۔ اللہ اکبر، یہ منزل ہے۔ تو ملائکہ دیکھیے قرآن مجید میں ملائکہ کی ایک قسم نہیں ہے، پہلی قسم جو ملائکہ کی ہے وہ ہے وحی نازل کرنے والے فرشتے، جن میں جبرائیل امین کا نام سر فہرست آتا ہے، اور اللہ نے ان کو امین وحی کہا، حضرت جبرائیل کو ملک ہے، اللہ نے طاقت بھی دی، اور طاقت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے مظاہرہ کیسے کیا تھا، کہاں پتہ چلا جبرائیل امین کی طاقت کا؟
ایک تو جب پورا تختہ قوم لوط اٹھایا، زمین اٹھائی، پوری رات اٹھائے کھڑے رہے، ایک وہاں طاقت دکھائی، ایک کہاں طاقت دکھائی جب ذوالفقار عمرو ابن عبد ود پہ پڑی اور اللہ نے کہا جا کے روک لو نہیں تو زمین باقی نہیں رہے گی۔ توجہ ہے نا، یہ دو موقع ہیں نا جہاں جبرائیل امین نے اپنی طاقت دکھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین کے پر نے علی کی ذوالفقار روک لی، میں اس کو مانتا ہی نہیں، میں نہیں مانتا اس کو، اس لیے کہ شاگرد کے بس کی کیا بات کہ استاد کا مقابلہ کرے، ہیں شاگرد کے بس کی کیا بات، روکی نہیں، جبرائیل نے نہیں روکی، علی نے خود روک لی، اس لیے کہ جو علی کی ذوالفقار نسلیں دیکھ کے چلتی تھی، کیا وہ جبرائیل کا پر نہیں دیکھ سکتی تھی؟ توجہ چاہتا ہوں، ہے نا۔ تو ملک کا پر دیکھ لیا، یہ پہلی قسم ہے ملائکہ کی، ملک کا پر دیکھ لیا، امین وحی بھی ہیں، انہو لقوی امین، اللہ نے کہا قوی بھی ہیں اور صاحب امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، اللہ کی ہر بات ہر رسول تک امانت کے ساتھ لا کے پہنچائی، اور قوت کا یہ عالم جو میں نے ابھی دو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، یہی جبرائیل امین ہے، یہی جبرائیل امین ہے، 3 دن ہو گئے رسول اللہ کے اوپر نظر نہیں پڑی، توجہ چاہتا ہوں، رسول اللہ پہ نظر نہیں پڑی تو چاروں طرف دیکھا نہیں نظر آئے تو اب اللہ سے پوچھا، یا اللہ تیرا محمد کہاں ہے، یا اللہ تیرا محمد کہاں ہے، تیرا رسول کہاں ہے؟ کہ جاؤ زمین پہ جاؤ دیکھو، آسمانوں میں نہیں ہے، ابھی زمین پہ ہے۔ جبرائیل امین آئے دیکھتے پھرے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ نظر پڑی کہاں، اسی غار پہ جہاں رسول تھے، تو وہاں تھا کیا، توجہ چاہتا ہوں، وہاں پہ تھا کیا، وہاں پر ایک مکڑی کا جالا تنا ہوا تھا، مجھے پوری تاریخ نہیں پڑھنی ہے، مکڑی کا جالا تنا ہوا تھا، رسول کو تیسرا دن تھا، جبرائیل امین پہنچے اور پہنچنے کے بعد جالا ہٹانا چاہا، جالا ہے کیا، جالے کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، جالا پھونک سے اڑ جایا کرتا ہے، ہوا کو برداشت نہیں کیا کرتا ہے، ایسا کمزور جالا ننھے منھے جانور مکڑی نے وہاں پر تنا تھا، جبرائیل امین آئے، اس کو اکھاڑ رہے ہیں نہیں اکھڑا، اکھاڑ رہے ہیں نہیں اکھڑا، یہ کون ہے، یہ قوی ہیں، یہ امین ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کے سید الملائکہ بنائے ہوئے ہیں، یہ اس جالے کو اکھاڑنا چاہتے ہیں نہیں اکھڑتا، ایک بار کوشش کی، 2 بار کوشش کی، 3 بار کوشش کی، اور جب نہیں اکھڑا تو ایک مرتبہ جبرائیل نے اپنے استاد کا سہارا لے کے کہا، یا علی، یا علی، جیسے ہی کہا یا علی، اب تک تو مکڑی خاموش تھی، مکڑی فوراً بولی، جبرائیل یا علی مت کہو، کہا یا علی کیوں نہ کہوں، کہا یہی تو کہہ کے میں نے جالا تنا تھا۔ توجہ ہے، تو یہ پہلا ملک ملائکہ میں پہلا ملک ہے کہ جو آیا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ میں جلدی گزر رہا ہوں آپ کی خدمت سے، اس لیے کہ بس وقت بہت کم ہے، 2-3 منٹ اور لوں گا آپ کے، اس کے بعد ٹھیک 8:20 کے اوپر انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ دیکھیے بہت مختصر کر رہا ہوں، میں بالکل سامنے کی بات، ہر انسان کو موت آنی ہے، نہ جانے کتنے لوگ آپ کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے، آخری مرحلے پہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ملائکہ کی جو تعداد ہے، بقول 5ویں امام کے کہ ملائکہ کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، 70 ملائکہ ہیں، ہر ملک کی ایک صفت ایسی ہے، 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان صفات کو کوئی گن نہیں سکتا، اس ایک صفت کو پوری دنیا والے لو جمعوا اہل الارض، اگر سارے زمین کے لوگ جمع ہو جائیں تو ملائکہ اس ملک کی ایک صفت کو نہیں گن سکتے۔ یہ امام باقر کا قول ہے، جس کو خصال شیخ صدوق میں خصال میں لکھا ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے۔ اچھا اب آئیے ذرا دیکھیے یہ ملائکہ کہاں ہیں، یہ ملائکہ جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ہمارا نام اعمال لکھتے ہیں، ہمارے دونوں کاندھوں کے اوپر ہیں، اور یعلمون ما تفعلون، قرآن کہتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم انجام دیتے ہو، تمہارے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔
نامہ اعمال لکھتے ہیں، کیا کروں وقت بہت کم ہے، نامہ اعمال لکھتے ہیں. اب یہ جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں یہ پیش کہاں کیے جائیں گے؟ قیامت میں پیش کیے جائیں گے، اور جب پیش کیے جائیں گے تو ترازو میں تولا جائے گا. توجہ چاہتا ہوں، ترازو، یہ کون سا ترازو ہوگا؟ کون سا ترازو ہوگا؟ یہی جو ہمارے یہاں کے وزن تلتے ہیں وہ ترازو ہوگا، یا وہ ترازو ہوگا کہ یوم نجعل المیزان، جب اللہ کہتا ہے کہ ہم جو ہیں میزان قرار دیں گے، والوزن یومئذ الحق، اور حق کے دن، روز قیامت کے دن ہم جو ہیں ایک وزن قرار دیں گے، ایک میزان، ایک ترازو قرار دیں گے. تو رسول اللہ سے پوچھیں، یا رسول اللہ ہم سب آپ کے امتی ہیں، بتائیے یہ ترازو کون ہے کہ جس کی وجہ سے اعمال کا پتہ لگے گا؟ تو ایک مرتبہ رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی انت میزان الاعمال، اے علی تم میزان ہو، ترازو ہو اعمال کے. اب کوئی اپنے عمل کو زیادہ نہ سمجھے، اگر ولایت ہے تو وزن ہے، نہیں ہے تو بے وزن ہے. توجہ ہے نا؟ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں، مولا سلامت رکھیں. تو آپ دیکھیے کہ ملائکہ سے کہیں چھٹکارا نہیں ہے. آپ کے کندھوں کے ساتھ میں ملائکہ چل رہے ہیں ہر جگہ، ملائکۃ غلاظ شداد. قرآن نے کہا کہ قیامت میں جہنم کے اوپر ہم نے دو ملائکہ، ایک غلاظ ایک شداد، ایک بہت غصے والا اور ایک بہت زیادہ اللہ کے حکم کا اتنا پابند ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. کہ اللہ کہے گا جہنم میں ڈالتے رہو لوگوں کو، تو یہ غصے سے جو بھی دشمنی علی ہوگا اس کو جہنم میں ڈالتے رہیں گے، جو بھی دشمن علی ہوگا غصے کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈالتے رہیں گے. توجہ چاہتا ہوں، اب حوالہ پوچھیں گے تو میں حوالہ بھی بتا دوں گا. میں تفصیل نہیں پڑھ پا رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم رہ گیا، صرف 10 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں. بس آخری 2-3 جملے آپ کی خدمت. آخری موقع ہے مرنے کا، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو تلقین پڑھی جاتی ہے. کیا پڑھی جاتی ہے؟ اذا اتاکل اسم افہم یا فلان ابن فلان، اذا اتاکل ملکان المقربان وسألاک عن ربک وعن دینک وعن کتابک وعن نبیک وعن قبلتک وعن امامک فقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی ومحمد النبی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی وعلی امامی والحسن ابن علی امامی والحسین الشہید بکربلاء امامی. سارے اماموں کے نام لے کے، اور اس کے بعد پھر اماموں کے متعلق کہتے ہیں اللہم، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اللہم ان ہؤلاء ائمتی وقادتی وسادتی بہم اتولا ومن اعدائہم اتبرا. سب کے نام یہ، اے مرنے والے سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. اذا اتاک الملکان المقربان، اگر 2 فرشتے آئیں قبر میں اور تجھ سے سوال کریں تیرا اللہ کون، تیرا نبی کون، مجھے ترجمہ نہیں کرنا، تو جواب میں بے دھڑک فلا تخف ولا تحزن، ڈرنا مت، غمگین نہیں ہونا، اس لیے کہ تو ولایت کا عقیدہ ساتھ لے کے گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، ڈرنا مت، گھبرانا مت. اور اس کے بعد یہ کون ہے؟ دنیا کی نظروں میں تو مردہ ہے نا، دنیا کی نظروں میں تو مرا ہوا ہے نا، لیکن بیان کیا ہو رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، سارے اماموں کے نام بیان ہو رہے ہیں، تولا بھی بیان ہو رہا ہے، تبرہ بھی بیان ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسما افہم پہلے کہہ دیا، سن بھی سمجھ بھی. معیار حیات ہوا کیا؟ کہ جو قبر میں لیٹ کر علی کی فضیلت سن رہا ہے وہ زندہ ہے، لیکن جو قبر سے باہر رہ کے علی کی فضیلت سے بھاگ رہا ہے وہ مردہ ہے. توجہ ہے. یہ ہر جگہ میرے مولا علی کام آئیں گے، ان کی آل کام آئیں گی، اس لیے کہ وہ خدا کے کام آئے. جب خدا کے کام آئے تو اب خدا نے ان کو وہ اختیارات دے دیے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو آپ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی آپ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور چونکہ انہیں اللہ نے راضیہ و مرضیہ بھی کہا، وہ وقت کہ جب کربلا میں حسین نے کائنات کی سب سے بڑی قربانی دی،
تو اللہ نے حسین سے کہا کہ اب ارجعی الی ربک، تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا جنگ کرنے کے لیے نا تو حسین اس کی جنگ دیکھتے تھے، لیکن آج حسین جنگ کر رہے ہیں نا تو سوائے زینب کے کوئی نہیں دیکھ رہا، سوائے زینب کے کوئی نہیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہی زینب ہیں جنہوں نے اپنے ماجائق کو ذبح ہوتے ہوئے بھی دیکھا، یہ وہی زینب ہیں جنہوں نے اپنے ماجائق کے لاشے پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، یہ وہی زینب ہیں کہ جنہوں نے دربار ابن زیاد میں خطبہ دیا، یہ وہی زینب ہیں کہ جنہوں نے دربار شام میں خطبہ دیا۔ لیکن جب زینب مدینے آ رہی ہیں، یہ قافلہ مدینے پہنچ رہا ہے، اللہ اکبر! یہ زینب ہیں کون؟ زینب کو سب سے زیادہ ڈھارس کس سے تھی؟ عباس علمدار سے، عباس علمدار سے۔ دیکھیں ایک منظر جس کی راوی خود جناب زینب ہیں، میں آپ کی خدمت میں جناب عباس کا بیان کرتا ہوں۔ کربلا کا ایک چھوٹا سا منظر ہے کہ حضرت زینب کبریٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میدان کربلا میں امام حسین گئے ہیں حضرت عباس کے سرہانے، اور جا کر انہوں نے غازی عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا تو عباس نے اپنا سر حسین کے زانو سے ہٹا لیا، دوسری بار رکھا، دوسری بار ہٹا لیا، تیسری بار رکھا، تیسری بار ہٹا لیا۔ تو ایک مرتبہ حسین نے پوچھا، بھیا عباس تم بار بار میرے زانو سے اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ عباس نے کہا کہ اے مولا میں کیا کروں، مجھے معلوم ہے ابھی تو آپ میرا سر اپنے زانو پہ رکھ رہے ہیں، لیکن اے آقا جب آپ کا سر میدان کربلا میں ہوگا تو کون اپنے زانو پہ رکھے گا؟ تو امام نے کہا بات گھبرانا نہیں، مدینے سے میری ماں سیدہ آ جائے گی۔ اللہ اکبر! اللہ کسی غم میں نہ رلاؤ سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، تو یہ وہ زینب ہیں کہ جو بار بار عباس کا سر کربلا سے لے کے شام تک گھوڑے کے گردن میں لٹکا ہوا دیکھتی تھیں، اس لیے کہ عباس کا سر نوک نیزہ پہ نہیں ٹھہرا، اور وہاں بھی اسی لیے نہیں ٹھہرا کہ عباس کیسے نگاہیں ملاتے حسین سے، کیسے اپنی بہنوں کو اور کیسے اپنی بھتیجیوں کو اور کیسے اہل حرم کو بے مقنع و چادر دیکھتے، اس لیے کہ عباس وہ جری تھے۔ اللہ اکبر! اور یہی زینب یہ سارے غم لے کے جب مدینے آئی ہیں تو جہاں جہاں زینب بولتی رہیں، آج زینب نہیں بول رہی ہیں، خدا کی قسم آج زینب نہیں بول رہی۔ آج کون بولا؟ مدینے جب قافلہ پہنچا ہے، کل آپ نے سنا نا مدینے سے باہر قافلہ ٹھہرا تھا، اب وہ قافلہ جب مدینے آ رہا ہے، مدینے کی سرحد میں داخل ہو رہا ہے تو کوئی نہیں بولا ہاں نبی کی دوسری نواسی، علی کی دوسری بیٹی ام کلثوم نے آواز دی، مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا خرجنا منك بأهلنا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، ہماری مانگیں بھری ہوئی تھیں، لیکن اے نانا کے مدینے اب جب ہم آئے ہیں واپس تو ہماری گودیاں ویران ہیں، ہماری مانگیں اجڑی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ قافلہ سب سے پہلے کہاں گیا آپ کو معلوم ہے؟ روضہ رسول پہ گیا۔ اب وہاں زینب نے رسول سے فریاد کرنی شروع کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سب سے پہلا جملہ زینب نے کیا کہا؟ زینب نے سب سے پہلا جملہ کہا، یا رسول اللہ خدا کی قسم اگر یہاں ان کی بھیڑ نہ ہوتی دوسروں کی تو میں اپنے بازو کھول کے دکھاتی کہ میرے بازوؤں پہ کیسے رسن باندھی گئی۔ یا رسول اللہ، ارے میں ایک منظر نہیں بھول سکتی کہ جب ایک رسن میں 12 گلے تھے،
جس میں سکینہ کا ننھا گلا بھی تھا، اور جب ہم کھڑے ہوتے تھے تو سکینہ کا گلا گھٹ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ چند جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیزو۔ ہاں، جب یہ قافلہ رسول کے یہاں سے آیا، پھر امام حسن مجتبیٰ کے پاس پہنچی، یہ اہل حرم پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں بھی امام حسن کو پرسہ دیا، اور اس کے بعد پھر تاریخ عجیب جملے لکھتی ہے کہ جب آخر میں یہ قافلہ بی بی سیدہ کی لحد پہ پہنچا ہے نا، تو آپ نے سنا ہوگا جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو سیدہ کی قبر پہ آنے کا انداز الگ تھا، اسی طریقے سے زینب کا انداز یہاں الگ تھا۔ زینب آئی نہیں، اپنے آپ کو قبر مادر پہ گرا دیا، قبر مادر پہ گرا دیا۔ اماں جسے آپ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ جب محلہ بنی ہاشم میں آیا، بیبیاں اپنے اپنے گھر گئیں، اور جب اپنے اپنے گھر گئی ہیں بیبیاں، تو زینب کبریٰ بھی جب اپنے گھر گئیں، دق الباب کیا، عبداللہ نے دروازہ کھولا تو عبداللہ نے زینب کو نہیں پہچانا، بلکہ ایک جملہ کہا، اے ضعیفہ کس سے ملنا ہے، تم کس سے گھر پہ آئی ہو؟ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ عبداللہ کیا مجھے پہچانا نہیں؟ کہ لا واللہ نہیں پہچانا۔ کہا نہیں پہچانا؟ میں تمہاری زینب۔ اللہ اکبر۔ کہا زینب یہ کیا ہو گیا؟ جب تم یہاں سے گئی تھی تو تمہارے سر کے بال سیاہ تھے، تمہاری کمر سیدھی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ زینب نے عجب جملہ کہا کہ اے عبداللہ، وہ مصائب میں تمہیں کیا گناؤں جو میں نے دیکھے، جو ایک دن میں بنی ہاشم کی 18 لاشیں دیکھی، میں نے اپنے ماجائے کو ذبح ہوتے دیکھا، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھے۔ زینب نے بیان کیا، کہا اور اے عبداللہ تم میری بات کرتے ہو، میری بات کرتے ہو کہ میرے اوپر ضعیفی آ گئی، میں بوڑھی ہو گئی؟ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے 4 برس کی بچی سکینہ یتیم کو دیکھا، جس کی کمر جھک گئی تھی تازیہ نے کھاتے کھاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ دروازے پہ باتیں ہو گئی، زینب اپنے گھر گئی، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ گواہ ہے، یہ زینب ایسی صابرہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل حسین پہ قربان کر دی، اون و محمد کو قربان کر دیا حسین پہ۔ اب زینب کے کوئی اولاد نہیں ہے عزیزو، لیکن زینب اس وقت کربلا میں اون و محمد پہ نہیں روئیں، زینب کربلا میں اون و محمد پہ نہیں روئیں، کوفے میں نہیں روئیں، شام میں سرحائے شہداء آئے نہیں روئیں، 40 کے موقع پہ کربلا میں نہیں روئیں، لیکن ہاں جب گھر کے اندر پہنچیں، حجرے دیکھے، 2 ننھے بستر خالی دیکھے، زینب سے صبر نہ ہو سکا، ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کیا، میرے لاڈلو، ارے تمہاری ماں بے چین ہے، تمہارے بغیر گھر میں کیسے دل لگے گا، یہ زینب کہاں جائے؟ لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین۔
on. Abbas, 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 Abbas. बेटा है तू अली का, ज़हरा की तू दुआ है, शबीर तेरा आका, मुल्बानीन माँ है। हर सूरत और चलन में हैदर से ना जुदा है, ता हश्र तुझसे कायम, दुनिया में बस वफा है। अब्बास, 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 तेरे अलम को थामे हर शख्स कह रहा है, मज़लूम करबला का ज़ैनब का वास्ता है। परदेसी कोई ऐसा परदेस में न उजरे, सदके में उसकी जिसका घर बार लुट गया है। अब्बास, 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 अब्बास। उस वक्त जब के ज़ैनब दरबार में गई थी, कारी नमाजियों से महफिल सजी हुई थी। जालिम ये पूछता था, गाजी तेरा कहाँ है, बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी। अब्बास, 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 अब्बास। तकदीर के सताए तेरे दर पे सर झुकाए, अश्कों की इल्तिजा हम गाजी तुझे सुनाए। बीमार सारवां के ज़ख्मों का वास्ता है, जितने भी खस्ता दिल है मौला शिफा पाए। अब्बास, 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 अब्बास। दिल के मुराद गाजी तेरे अलम से पाए, रोती हुई जुमाएं तेरे अलम पे आए। ज़हरा के दर्द पहलू का देती है वास्ता, फ़िज़ा की कनीज़ी में मेरा भी नाम आए। अब्बास, 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 अब्बास। शाम-ए ग़रीबा में जिसका गुर्दा जल गया है, कानों से बालियाँ भी ख्वाहिश में ले गया है। इस बेबसी से मौला बाची कोई न दर से, फर्शे अज़ा पे रोकर हर दिल ये कह रहा है। अब्बास, 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 حسين 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 عباس
شیر نیستان حیدر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں شوق ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں با تنہا ہے کھڑے رن میں سرور وابا عباس اے شیر نیستان کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلمن کی صدا پاس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور عباس کیا اسی دل کے لیے ساتھ بہن تھی آئی آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی پھر پلٹ گئے ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی عباس پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر عباس چھوڑ کر دشت مصیبت میں بہن کو بھائی تم نے اچھا ہی کیا دور بسائی بستی دیکھ سکتے تھے کہاں تم جو ہے حالت میری بلوائے عام میں بھیا میں کھلے سر ہوں کھڑی عباس آدھا لے گئے سر سے چادر عباس اے شیر نیستان عباس اے شیر عباس اے شیر حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے
حضرت عباس کی ضیا نشان حضرت عباس کی ضیا پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا سارے جہاں پہ چھائے چم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو غم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو غم خدا کرے ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لڑیں ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لڑیں ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لڑیں عباس ہو نہ نہر پہ عباس ہو نہ نہر پہ عباس ہو نہ نہر پہ ہم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو غم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو غم خدا کرے اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم کوئی قدر نہ دیکھے کوئی قدر نہ دیکھے کوئی قدر نہ دیکھے یہ عالم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو غم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو غم خدا کرے اکبر پلٹ کے آئے یہ صغرا کی تھی دعا اکبر پلٹ کے آئے یہ صغرا کی تھی دعا اکبر پلٹ کے آئے یہ صغرا کی تھی دعا